جی السلام علیکم. میں اس وقت غازی عبداللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو آپ ابھی آپ سے اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ عرض الرحمن الرحیم. اسٹوریا ٹی وی سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ سب کو میرا السلام علیکم. ایک دفعہ پھر پروفیسر احمد سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور اپنی علالت کے باوجود یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے، احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے کافی سارا وقت نکالا. سر، آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں پروفیسر احمد سعید صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو ان کے پروجیکٹس تھے جو چھپ چکے ہیں، اور ان کو ہم کیٹیگرائز کر کے کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ ہے ہمارے کچھ کتابیں ہیں جن میں انجمن اسلامیہ امرتسر ہے، اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور کی 7 سالہ تاریخ ہے جو 2 والیوم میں ہے، اور تیسری کتاب ہے مسلمانان پنجاب کی سماجی اور فلاحی تنظیمیں، ایک تجزیاتی مطالعہ. تو سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ سر آپ انجمن اسلامیہ امرتسر کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ کتاب کیسے پبلش ہوئی، آپ کے کن مراحل سے گزری، اور اس کتاب میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی عبداللہ، آپ کا میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا تاکہ مجھے اپنی کتابوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کا موقع مل سکے. یہ ایک بہت بڑی میرے لیے سعادت کی بات ہے. اب میں جس سے آغاز کر رہا ہوں وہ کتاب ہے میری انجمن اسلامیہ امرتسر، 1873 سے لے کر 1947 تک تعلیمی و سیاسی خدمات. اصل میں ابھی تک انجمنوں پر، لاہور کی پاکستان کی انجمنوں پر کوئی ایسا کام ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو ہماری مختلف انجمن ہیں، سیاسی انجمن ہیں، معاشی انجمن ہیں اور تعلیمی انجمن ہیں، ان کا لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے. سب سے پہلے میں نے انجمن اسلامیہ امرتسر کے حوالے سے یہ کتاب لکھی. اس کتاب میں نے انجمن اسلامیہ امرتسر جو کہ 1873 میں قائم کی گئی تھی، 1873 میں اس انجمن کا جو بنا تھی وہ اس کا سر سید احمد خان سے بہت گہرا تعلق ہے. سر سید نے کئی مرتبہ پنجاب کا دورہ کیا، اور 1873 میں پہلی مرتبہ وہ پنجاب تشریف لائے تو وہ امرتسر بھی گئے تھے. چنانچہ انہوں نے امرتسر میں انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس کو انجمن اسلامیہ امرتسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انجمن اسلامیہ امرتسر کی اس کتاب میں نے ایک تو بات یہ ہے کہ
جتنے بھی حوالے مجھے مل سکتے تھے ان تمام کا میں نے بھرپور استعمال کیا ہے۔ اور انجمن کے اس کا پہلا باب ہے انجمن کا قیام، اغراض و مقاصد۔ اس کے بعد انجمن اسلامیہ امرتسر کا انجمن انجمن اسلامیہ امرتسر اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، مدرسۃ المسلمین، ایم اے اسکول ایک بنایا گیا تھا امرتسر میں، اس کی بنیاد کیسے رکھی۔ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، ایم اے او کالج امرتسر میں قائم ہوا تھا۔ اسی طریقے سے امرتسر مسلم فیڈریشن کا ذکر ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کس کے ساتھ انجمن کے کیسے تعلقات تھے، اس کی بنا اور تشکیل میں ان لوگوں کا کیا کردار رہا، اور پنجاب مسلم لیگ میں ان لوگوں کا کیا معاملات تھے۔ اس کے بعد ایک باب ہے سیاسی خدمات کے سلسلے میں۔ جنگ بلکان کے دوران انجمن اسلامیہ کے اراکین کا حصہ انجمن خدام کعبہ کا اس سے کیا تعلق تھا، تحریک خلافت کے دوران انجمن کا کیا کردار رہا، تحریک موالات، ترک موالات اور انجمن اسلامیہ امرتسر انگورا اور سمرنا فنڈ کے سلسلے میں انجمن کی خدمات بے شمار ہے۔ اسی طریقے سے انجمن اسلامیہ امرتسر نے کانپور اور مسجد شہید گنج کے مسلمانوں کے مسجد شہید گنج کے سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا اس کا باب یہ ہے جو بہت اہم باب ہے، انجمن کی چند اہم شخصیات، جس میں حاجی خان محمد شاہ خان، شیخ غلام حسن، شیخ غلام صادق، بابو نظام الدین، خواجہ یوسف شاہ، مولوی سراج الدین پال، میاں حفیظ اللہ، شیخ محمد شاہ، حاجی شیخ بڈھا، میر اسد اللہ، شیخ علی بخش اور صادق حسن شامل ہیں۔ اس کتاب میں ایک ضمیمہ جات بھی شامل ہیں۔ خواجہ غلام صادق نے بہت سالوں پہلے ایک انڈین نیشنل کانگریس کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا، وہ مضمون میں نے اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے، اور اس کا نام ہے مجلس موسومہ انڈین نیشنل کانگریس کی نسبت ایک مسلمان کی التماس قوم کی خدمت میں۔ شیخ غلام صادق نے امرتسر کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پنجاب کے مسلمانوں کو بالعموم یہ کہا تھا کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں سے علیحدہ رہیں۔ پھر اس میں سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک ڈویژنل کانفرنس ہوئی تھی امرتسر میں، جس کا خطبہ استقبالیہ کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک قواعد مدرسۃ المسلمین ہے اور فہرست عہدے داران امرتسر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن و انجمن اسلامیہ۔ ایک جو خاص بات وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انجمن نے جو اسکول قائم کیا تھا، اس اسکول کے سلسلے میں ایک پراسپیکٹس انہوں نے جاری کیا تھا، ایک پراسپیکٹس شائع کیا تھا۔ یہ پراسپیکٹس جو ہے یہ خوش قسمتی سے انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہے، چنانچہ میں نے ایک ذریعے سے یہ منگایا اور اس کو اپنی کتاب کا جزء بنا دیا۔ تو اور پھر اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ میری جو خاصیت ہر ایک کتاب کے ساتھ ہے کہ اس کتاب میں آپ کو ایک اشاریہ بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں نے کون سی چیزیں کون سی کتابیں استعمال کی ہیں، تو ان کتابوں کا اس میں بہت تفصیلی ذکر ہوگا۔ کتابیات کے سلسلے میں مثلا مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، اور اس کے بعد جو کتابیں اور میں نے استعمال کی ان کا ذکر ہے، یعنی پرائمری سیکنڈری سورسز۔ جی بالکل، ماشاءاللہ ان کی فہرست موجود ہے۔ جی ہاں، اردو اخبارات و رسائل کی ایک فہرست موجود ہے، اور اس میں روزنامہ پیسہ اخبار جو نومبر 1907 سے لے کر اس کو میں نے 1914 تک میں نے اس کو اخبار کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سہ روزہ وکیل ہے امرتسر کا، ہفت روزہ اہل حدیث ہے امرتسر کا، روزنامہ نوائے وقت ہے لاہور، ماہنامہ الندوہ لکھنؤ ہے، روزنامہ انقلاب ہے، روزنامہ زمیندار ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو سورسز ہیں وہ میں نے اس کتاب میں اس کو استعمال کیا۔ بہت سر، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انجمنوں پر یہ واقعی ایک انتہائی وقیع کام ہے،
اور پروفیسر احمد سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہم سب بہت میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہیں, یہ قوم خوش قسمت ہے کہ ان جیسی شخصیت ہمارے ساتھ رہی ہے اتنے عرصے سے, اتنے ڈیکیڈ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی اور صحت کے ساتھ رکھیں. تو ناظرین, انجمن اسلامیہ امرتسر کے بعد اب جو اگلی کتاب ہے وہ ہے مسلمانان پنجاب کی سماجی اور فلاحی انجمن, ایک تجزیاتی مطالعہ. اور اس پر پروفیسر صاحب اب کچھ تھوڑا سا اپنا خیال اظہار خیال کریں. یہ جو کتاب ہے میری مسلمانان پنجاب کی سماجی اور فلاحی انجمنیں, یہ کتاب میں نے جب لکھنا شروع کی تو اس میں اس کے بنیادی جو ماخذ تھے وہ پرانے اخبارات تھے. جی. چنانچہ اس میں نے ان انجمنوں کا, ان ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس سے پہلے بالکل ہی گوشہ گمنامی میں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. مثلاً محمڈن یونین کلب ہے, انجمن حمایت اسلام امرتسر ہے, انجمن حمایت اسلام گجرانوالہ, آل انڈیا قزئی ایسوسی ایشن, انجمن اسلام امبالہ, انجمن خادم المساجد امرتسر, انجمن حامی نو مسلمان امرتسر, انجمن اسلامیہ بٹالہ اور بے شمار انجمنوں کا اس میں ذکر کیا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. میری رائے میں پروفیسر صاحب کی یہ کتاب اس موضوع پر ایک مستقل نوعیت کا انسائکلوپیڈیا کی حیثیت ہے. آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ کتاب جو ہے اس کو ہمارے استاد تھے ڈاکٹر وحید الزمان, ان کا بیٹا ہے قاسم زمان. تو قاسم زمان نے وہاں ان کے ساتھ ایک خاتون جو ہے ماریہ اس کا نام ہے, وہ جرمنی میں ہوتی ہے, آج کل پوسٹ ڈاک کر رہی ہے. تو اس کو انہوں نے اس کا ذکر کیا تو وہ پھر اس نے اس کتاب کو پڑھا, دیکھا, اس نے اس کو بہت پسند کیا. اور وہ مجھ سے پھر جب وہ لاہور آئی ایک مرتبہ تو اس سے مجھے ملاقات کا موقع ملا اور اس وقت بھی اس نے اس کتاب کی بہت تعریف کی اور الحمدللہ اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی. اور میں اس بات میں کامیاب ہوا کہ اپنی جو انجمنوں کی کتاب ہے, انجمنوں کی کارکردگی ہے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. ناظرین, آج کے اس سلسلے کی آخری جو کتاب ہے وہ ہے اسلامیہ کالج لاہور کی 100 سالہ تاریخ. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ کالج کی تاریخ کے حوالے سے پروفیسر صاحب کا یہ ایک ایسا مستقل نوعیت کا کام ہے جو میرا خیال ہے جب تک انشاءاللہ العزیز پاکستان زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا تب تک یہ کتاب ایک انتہائی اہم تاریخی ماخذ کی حیثیت اختیار کیے رکھے گی. میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. اصل میں ہوا یوں کہ سن 1991 میں مجھے اسسٹنٹ پروفیسر بنا کر اسلامیہ کالج لاہور بھیج دیا گیا. یہاں میں ایک بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی بس وہ ایک اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, اسلامیہ کالج سول لائن, یہ ایسی جو ڈسٹنکشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. جی. اور یہ جو اصل جو چیز ہے, اصل جو کالج ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور ہے جو ریلوے روڈ. اس زمانے میں اسلامیہ کالج والے اپنی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں مصروف تھے. تو اس زمانے کے پرنسپل تھے شمس الحق قریشی صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کالج کی ایک ہسٹری لکھ دیں ہمیں. چنانچہ میں نے بڑی محنت سے اسلامیہ کالج لاہور کی ایک تاریخ ہے, یہ 100 سالہ تاریخ, اس کو 4 جلدوں میں مدون کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے اس کی 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ایک تیسری اور چوتھی جلد جو ہے ابھی وہ اشاعت پذیر ہونی ہے. لاہور کی 100 سالہ تاریخ کا میں نے جو انتصاب کیا ہے وہ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر ایم رفیق افضل, ان کے نام میں نے اس کا ماشاءاللہ خود انتصاب کیا. بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑی خدمات. اور اس کتاب میں میں نے جو اسلامیہ کالج لاہور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. بورڈنگ ہاؤس سے کریسنٹ ہاسٹل تک یہ معاملات سارے کیسے بنے, اس میں بڑی نایاب تصاویر جو ہیں, بہت نایاب تصاویر ہیں. جی ہاں, اس میں بہت نایاب تصاویر ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو
اسلامیہ کالج لاہور سے ایک خصوصی تعلق حاصل تھا. جی تعلق ان کا قائم ہوا جو آخر زمانے تک، اور اس کی ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی لاہور آئے تو انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور کو اپنے قدموں سے ضرور نوازا ہے. بالکل. اور اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سن 1941 میں جب قائد اعظم لائل پور جانے کے لیے لاہور آئے تو اسلامیہ کالج لاہور کے رواز ہاسٹل کا جو طلباء تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ ہم آپ کو ایٹ ہوم دینا چاہتے ہیں. چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمیشہ طلباء کی بات کو ہمیشہ اپنے سر آنکھوں پر رکھا کرتے تھے تو بڑی محبت رکھتے تھے. تو قائد اعظم نے ان کی بات کو سنا اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے میں شام میں آ جاؤں گا رواز ہاسٹل. چنانچہ ایک بہت اچھا فنکشن ہوا جس میں ظہور عالم شہید جو ہمارے ملک کے ایک بہت نامی گرامی صحافی تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خطبہ استقبالیہ پیش کیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ایسے مواقع آئے کہ اسلامیہ کالج لاہور میں طلباء کا جو کنووکیشن ہوتا ہے اس کنووکیشن سے انہوں نے خطاب کیا. پہلی مرتبہ وہ سن 1941 میں آئے اسلامیہ کالج لاہور میں اور دوسری مرتبہ 1946 میں آئے. یہ جو دو مواقع ہیں ان دونوں مواقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج لاہور کی دل کھول کر تعریف کی اور اس کی خدمات کو سراہا. سر بہت بہت شکریہ. آج کی اس نشست میں ہم نے پروفیسر احمد سعید صاحب کی 3 اہم کتابوں جن میں 2 انجمنوں پہ اور ایک اسلامیہ کالج لاہور کی ایک انتہائی مستند تاریخ پر بات کی. ناظرین، پروفیسر احمد سعید صاحب جیسی ہستیاں یہ کسی بھی ملک و قوم کا، ملت کا سرمایہ ہوتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سرمایہ کی حفاظت کریں اور اس کی آبیاری کریں تاکہ مستند حقائق کے ساتھ مستند تاریخ صحیح معنوں میں اگلی نسلوں تک پہنچ سکے. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.